یہ آپ کے قریب ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ. جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ. آپ مدینہ میں گئے، بڑا مشہور زمانہ واقعہ. مدینہ میں گئے اور دیکھا کہ گنبد خضراء کے بالکل سامنے مقابل کہہ لیں، محاذی کہہ لیں، ایک کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے. روڑی جے کو اساد ہیں جہاں تنکے ڈالے جاتے ہیں، مختلف اضافی چیزیں ڈالی جاتی ہیں. وہاں ایک ننھا سا بچہ ہے، ننھا سا بچہ ہے، چہرہ بڑا خوبصورت، نقش نین بڑے دلکش ہیں، بڑا خوبصورت ہے. لیکن وہاں سے چن چن کے روٹی کے ٹکڑوں کو چن رہا ہے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے دیکھا نا تو رو پڑے. کہنے لگے حضور کے شہر میں، سرکار کے شہر میں رہ کر بھی کوئی یہاں سے چن کے کھائے. کہنے لگے آج کے بعد تیری کفالت ہم کریں گے، تیری کفالت ہم کریں گے، تیری ذمہ داری ہمارے ذمہ میں. آج کے بعد تو کسی اور کے حوالے نہیں، ہمارے حوالے. حضور کے شہر میں رہ کر جتنے دن پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ نے رہنا تھا رہے. جب واپس جانے لگے نا تو بچے سے کہنے لگے اب ساری کفالت ہمارے ذمے. بچہ پوچھنے لگا بتائیے بابا جی پاکستان میں یا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کیا ملے گا؟ کہا وہاں تعلیم بھی ملے گی، وہاں گھر بھی ملے گا، وہاں سب کچھ ملے گا. اچھا سب کچھ ملے گا، یہ بتائیے یہ گنبد خضراء بھی ملے گا؟ یہ گنبد خضراء بھی ملے گا، یہ رونقیں، یہ بہاریں بھی ملیں گی؟ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے سب کچھ ملے گا، سب کا وعدہ کرتا ہوں لیکن اس کا وعدہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کائنات میں ہے ہی ایک گنبد خضراء، اس کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں، تو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بچہ بڑا سیانہ تھا اور عشق کا بڑا پکا تھا. اللہ کرے کہ ہمارے بچے بھی پکے ہو جائیں. ہاتھ چھڑا کے کہنے لگا بھوکا رہ لوں گا، بغیر کھائے گزارا کر لوں گا، لیکن اس کو دیکھے بغیر تو جان نکل جائے گی، اس کو دیکھے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوگا. جائیے آپ کو آپ کا وطن سلامت، آپ کا وطن مبارک، اور مجھے حضور کا شہر مبارک، مجھے حضور کا مدینہ مبارک. وہ کیسے کہا گیا؟ طیبہ نہ سہی، طیبہ نہ سہی مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ سہی مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ اب کسی نے کہا کہ مکہ افضل ہے، کسی نے کہا مدینہ افضل ہے. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے. بلا لیا، بلا کے کہنے لگے کیا سنا ہے میں نے؟ تم کہتے ہو مکہ افضل ہے. علامہ سمہودی نے وفاء الوفا میں لکھا، فرمایا میں نے سنا ہے تم کہتے ہو مکہ افضل ہے. حضرت ابن عباس کہنے لگے ہاں ہاں بات تو یہی ہے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ کعبۃ اللہ مکہ میں، کعبۃ اللہ مکہ میں، اس لیے مکہ افضل. اور حضور حرم بھی مکہ میں، مسجد حرام بھی مکہ میں، اس لیے مکہ افضل. اور ومن دخلہ کان آمنا، امن اور سلامتی بھی مکہ میں، اس لیے مکہ افضل. فرمایا 3 بار سخت لہجے میں حضرت عمر نے فرمایا ابن عباس کیا کہتے ہو؟ مکہ افضل ہے. تمہیں کعبہ تو نظر آیا، تمہیں حتیم تو نظر آیا، تمہیں حجر اسود تو نظر آیا، رکن یمانی تو نظر آیا، تمہیں زمزم نظر آیا، تمہیں صفا مروہ نظر آئے، تمہیں کعبہ کا غلاف نظر آیا، کعبہ کی رونقیں نظر آئی، مسجد حرام نظر آئی، سب کچھ نظر آیا، تجھے گنبد خضراء نہیں نظر آیا؟ اگر ادھر کعبہ ہے تو وہاں کعبے کا بھی کعبہ ہے، اگر ادھر کعبہ ہے وہاں کعبے کا بھی. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی. لفظ کعبہ توجہات کے مرکز کو کہتے ہیں. کہا ساری کائنات کی توجہ اس کعبہ کی طرف اور اس کعبہ کی توجہ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف ہے، اس لیے کعبے کا بھی یہ کعبہ ہے. فرمایا حضرت عمر نے فرمایا ابن عباس تم مکہ کو افضل کہتے ہو اور ہم تو مدینہ کو ہی افضل کہتے ہیں، اس لیے کہ ساری کائنات. اچھا میں نکڑا جی مولوی، میں اتھاں کھڑا فضیلت پہلی صف دی اتھاں، میں باہروں کھڑا پہلی صف دی فضیلت اتھاں، میں نکڑو جی مولوی
لیکن فضیلت میرے پیچھے، میں اندر فضیلت اندر، میں باہر فضیلت باہر. اور میں نے کہا میرے جیسا بندہ، معمولی سا بندہ اندر کھڑا ہو جائے، پہلی صف اندر ہے، فضیلت اندر ہے، میں باہر کھڑا ہو جاؤں، پہلی صف کی فضیلت باہر ہے. اگر فضیلت میری وجہ سے اتنی ہو سکتی ہے تو میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، مصطفیٰ کے پیچھے فضیلت بھاگ رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے فضیلت بھاگ رہی ہے. رب فرماتا محبوب جہاں آپ ہوگے وہی تو جگہ ہمیں پیاری ہوگی، جہاں آپ ہوگے. علامہ قاضی ایاز مالکی نے لکھا، دیگر علماء نے لکھا، فرمایا وہ زمین کا ٹکڑا جہاں حضور موجود ہے، فرمایا وہ عرش اعظم سے بھی افضل. وہ کس سے افضل ہے؟ وہ عرش اعظم سے بھی افضل. اور علامہ سمودی فرماتے ہیں حضرت ایوب انصاری، یہ جو احباب جا رہے ہیں نا، بات سنیں بات ختم. حضرت ایوب انصاری سرکار کے روزے پہ آئے، مروان کا دور ہے، اور سرکار کی قبر انور پہ اپنے ہونٹوں کو یوں رکھا تو پیچھے سے آیا اور اس نے کیا کیا، آپ کی نا یہاں سے پکڑ کر اس نے کہا آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آگے سے حضرت ایوب انصاری نے پتہ جواب کیا دیا، فرمایا انی لمات الحجرہ، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، انما جئت رسول اللہ، تمہیں نہیں پتا میں حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں؟ میں کہاں آیا ہوں؟ میں سرکار کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور یہاں سے جو بھی مانگا جائے دیا جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا، امام منقدر جو تابعی تھے، قرآن کے قاری تھے، لیکن زبان میں لکنت تھی، جب قرآن پڑھا کرتے، جب بولا کرتے تو زبان لڑکھڑا جاتی. ایک دن کسی نے دیکھا کہ اپنی زبان کو سرکار کی قبر انور کی مٹی مبارک پہ لگا رہے ہیں. کسی نے کہا آپ تو اتنے بڑے امام ہیں، پھر قبر انور پہ زبان کیوں لگا رہے ہیں؟ فرمایا نستشفی بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی قبر کی مٹی سے شفا حاصل کر رہا ہوں. میں نے کہا حضور کی قبر کی مٹی شفا دیتی ہے، اگر قبر کی مٹی شفا دیتی ہے تو سوچیں آمنہ کے لال کتنی شفا دیتے ہوں گے، حضور کتنی شفا دیتے ہوں گے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، وہ شعر میرے ساتھ مل کے پڑھے اور میں اجازت چاہتا ہوں. وہ سوے لالدار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، موسوئے لالدار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. اگر کوئی میرا جملہ آپ کی دل آزاری کا، تکلیف کا باعث بنا ہو تو مجھے معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جملہ احباب جو احباب مسافر مدینہ بنے، اللہ انہیں خیر سے لے جائے، خیر سے لے آئے، اور ان کے اس سفر سعادت کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی بار بار شہر مدینہ کا دیدار نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ.